دعا کی قبولیت کا خاص وقت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جل شانہ ہر رات کو آخری تہائی حصے میں آسمانوں پر دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ جب آپ قرآن مجید سمجھ کر پڑھیں گے اور ہدایت حاصل کرنے کے لیے ہر آیت پر غور کرنے لگیں گے تو صاف پتہ چلے گا کہ وہ دعا قبول ہو رہی ہے جو آپ بچپن سے مانگ رہے ہیں، وہ جو کسی کو سلام کرتے وقت آپ کے چہرے پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ آتی ہے۔ بس دعا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے آپ کے چہرے پر سجی رہے اور آپ کو ایک سنت رسول پر عمل کرنے کی ثواب ملتا رہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 اشخاص کی نہ تو نماز قبول ہوتی ہے اور نہ ان کی کوئی نیکی آسمان کی طرف جاتی ہے۔ ایک تو بھاگتے ہوئے غلام کو جب تک کہ وہ واپس آ کر اپنے آپ کو مالک کے حوالے نہ کر دے، دوسری وہ عورت جس سے اس کا شوہر ناراض ہو، تیسرا نشہ باز جب تک کہ ہوش میں نہ آ جائے۔ دعا کے ادب میں سے یہ بھی ہے کہ دعا کے قبول میں جلدی نہ کریں۔ حدیث شریف میں ہے کہ خدائے تعالیٰ 3 آدمیوں کی دعا قبول نہیں کرتا، ایک وہ کہ گناہ کی دعا مانگے، دوسرا وہ کہ ایسی بات چاہے کہ قطع رحم ہو، تیسری وہ کہ قبول میں جلدی کرے کہ میں نے دعا مانگی اب تک قبول کیوں نہیں ہوئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے، جب تک تو مجھ سے دعائیں کرتا رہے گا اور مجھ سے اپنی امیدیں اور توقعات وابستہ رکھے گا، میں تجھے بخشتا رہوں گا، خواہ تیرے گناہ کسی بھی درجے پر پہنچے ہوئے ہوں، مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان کو چھونے لگیں پھر بھی تو مجھ سے توبہ کرے، میں تیری بخشش کروں گا۔ اے پروردگار، مجھے وہ طاقت نہ دے جس سے میں دوسروں کو کمزور کروں، مجھے وہ دولت نہ دے جس کی خاطر میں دوسروں کو غریب سمجھوں، مجھے وہ عزت نہ دے جس میں اپنے سینے میں چھپا رکھوں، مجھے وہ بلندی نہ دے کہ مجھے پستی میں کچھ نظر نہ آئے، مجھے وہ سب کچھ دے جو میں دوسروں میں بانٹ سکوں اور سب کے برابر ہو جاؤں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 دعائیں ہیں جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، والدین کی اولاد کے لیے دعا۔ کبھی کبھی تقدیر کسی کے دعا کے انتظار میں ہوتی ہے، من پسند چیز سے ہی تو آزمائش کی شروعات ہوتی ہے۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے تو ایک آسمان میں ہی بے پناہ نقطے ہیں۔ زمانے کو بدلتا دیکھ کر بھی خود کو نہ بدل سکا، نادان نادان ہی رہا، الٹا بھی لکھا سیدھا بھی لکھا۔ پھر پوچھا، اللہ صرف مسلمانوں کے ساتھ ہے تو پھر کبھی مقابلے میں غیر مسلم کیسے جیت جاتے ہیں؟ جواب ملا، اللہ نے کائنات میں ہر جاندار اور بے جان کے لیے اصول اور قوانین بنائے ہیں اور تعلیم دی ہے کہ جو بھی ان پر عمل کرے گا اللہ اپنی بات پوری کرتا ہے، پھر چاہے وہ غیر مسلم کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ اور میں سمجھ گیا کہ اگر کامیاب ہونا ہے تو اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنا ہوگا۔ حسد سے بچتے رہو کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔ دبائے گئے جذبات کبھی مرتے نہیں بلکہ زندہ دفن ہو جاتے ہیں اور بھیانک انداز میں سامنے آتے ہیں۔ منافق لوگوں سے وہ کتا بہتر ہے جو سامنے بھونکتا ہے، پیٹھ پیچھے نہیں۔ خواہشوں کو بے لگام مت چھوڑو، یہ باغی ہو جائیں تو حرام حلال جائز و ناجائز کچھ بھی نہیں دیکھتی۔ جو تم سے نہیں ہو پا رہا اس کو اللہ پاک کے حوالے کر دو، وہ اسی کو وسیلہ بنا دے گا جو رکاوٹ بنا ہوا ہے۔
بے شک میرا رب جو چاہے کر سکتا ہے۔ انتظار کرنا مشکل نہیں، لیکن اگر انسان کو پتہ ہو کہ اسے انتظار کے بعد وہی ملے گا جس کے لیے اس نے صبر کیا، اور اگر وہ نہ ملے تو بے شک اللہ پاک نے اس سے بھی بہتر چیز کو اس کے لیے چنا ہوگا۔ اکثر اوقات اللہ آپ سے آپ کی پسندیدہ چیز یا شخصیات اس لیے دور کر دیتا ہے تاکہ صرف آپ اور اللہ رہ جائیں۔ یہ جن کی داستانیں سن کر تم حیران ہوتے ہو، انہوں نے ناول نہیں پڑھے بلکہ قرآن پڑھا ہے۔